ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلسلے کلام تعلق رکھتا تھا نقطہ نظر، یعنی اختلافی امور میں صحیح نقطہ نظر. اس سلسلے میں چند اصول و ضوابط ذکر کر رہا تھا، جس میں اس نقطے پر پہنچا تھا کہ انسان جو ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی قول ہو تو اس میں استسلام، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے اپنے کو تیار رکھنا چاہیے اور سرنڈر ہو جانا چاہیے. پھر قرآن اور حدیث کے سامنے یا صحابہ کرام کے منہج کے سامنے کسی اور کی بات بیچ میں نہیں لانی چاہیے اور نہ ہی اس کو کوئی وزن دینا چاہیے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں، بہت ساری دلیلیں، بہت سارے شواہد موجود ہیں، خود صحابہ کرام کی زندگی سے اور بعد میں ائمہ کرام کی زندگی سے بھی. اس سلسلے میں علامہ خطیب بغدادی، آپ نے سنا ہوگا، خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ، یعنی فقیہ اور جس کو فقہ کا علم حاصل ہو چکا ہو، اور متفقہ جو فقہ حاصل کرنے کی راہ میں ہو. اس کتاب میں امام خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ عروہ ابن الزبیر جو تابعی ہیں بڑے پائے کے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اضللت الناس، آپ نے لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ عریہ او عریہ، عروہ، جناب عروہ، وہ کیا بات ہے؟ تو کہا آپ جو ہے لوگوں کو عشر یعنی ذی الحجہ میں عمرے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ اس میں عمرہ نہیں ہے. تو کہا اولا تسأل امک عن ذلک، کیا تم اپنی امی سے اس سلسلے میں نہیں پوچھ سکتے؟ یعنی مقصود ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا اسماء بنت ابی بکر، تو انہوں نے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عروہ نے کہا فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرْ لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ، عروہ ابن زبیر نے کہا کہ حضرت ابو بکر اور عمر نے تو یہ کام نہیں کیا تھا. تو ابن عباس کہتے ہیں ان کے اوپر رد کرتے ہوئے هَذَا الَّذِي أَهْلَكَكُمْ، یہی ہے جو تم کو اس نے ہلاک کی. وَاللَّهِ مَا أَرَى إِلَّا سَيُعَذِّبُكُمْ، میں اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا. فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، میں تمہیں اللہ کے رسول کی طرف سے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم میرے پاس ابو بکر اور عمر کی بات لا رہے ہو، یعنی حدیث کے سامنے حوالہ دے رہے ہو ابو بکر و عمر کا. تو عروہ ابن زبیر نے کہا کہ وہ دونوں آپ سے زیادہ سنت کا علم رکھتے تھے. پلٹ کر پھر مباحثہ کیا اور رد کیا، یعنی کہا کہ لیکن وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کا زیادہ علم رکھتے تھے آپ سے، اور زیادہ ہی اتباع کرنے والے بھی تھے آپ سے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ قد کان ابو بکر و عمر علی ما وصفہما به عروہ،
کہا یہ بات صحیح ہے عروہ جو تم کہہ رہے ہو، یہ بات صحیح ہے کہ ابو بکر اور عمر ہم سے زیادہ صاحب علم تھے، اسے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا لا ينبغي ان يقلد احد فی ترک ما ثبت به سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی تقلید میں اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. سمجھ گئے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں، مناسب نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کی تقلید میں وہ چیز چھوڑ دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. یعنی آپ کی سنت چھوڑ کر کسی بھی انسان کی تقلید کرنے لگ جائے اور اس کی تقلید میں سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دے. آج مقلدین کا یہی حال ہے، یعنی تقلید میں، نماز میں، روزے میں اور دوسرے بہت سارے امور میں، نکاح میں، طلاق میں، بہت سارے مسائل میں، یعنی ائمہ کی تقلید میں بہت ساری سنتیں ترک کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں محسوس کرتے، حرج تک نہیں محسوس کرتے، جیسے کان پہ مکھی بیٹھ گئی ہو، اڑا دیا ہو ایسے ہی. دوسری مثال، سعید بن المسیب کا ایک شخص کو فجر کی سنتوں کے ساتھ جو ہے دیکھا کہ نفلیں پڑھتا چلا جا رہا ہے. مسجد میں آیا اور داخل ہوا، فجر کی اذان ہو چکی تھی، 2 رکعت نفل سنت پڑھا فجر کی، پھر اٹھ کے پھر نفلیں پڑھنے لگ گیا. تو سعید بن المسیب نے ٹوکا، پکڑ کر اس کا دامن کھینچ لیا. وہ کھڑا تھا، کھڑا ہونے لگا، جب 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر اٹھ کے جا رہا تھا پڑھنے، کھینچ لیا اس کو. تو اس شخص کو بہت برا لگا، تو اس نے کہا اتخشى یا ابا محمد ان يعذبنی اللہ بکثرت الصلاۃ. کہنے لگا اے ابو محمد، ان کی کنیت تھی ابو محمد، کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ نماز پڑھوں گا تو کثرت نماز پر بھی مجھے اللہ عذاب دے گا؟ کیوں روک رہے ہیں آپ؟ کیوں ٹوک رہے ہیں؟ میں تو نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے یہ زیادہ نماز پڑھنے پر بھی عذاب دے گا؟ تو انہوں نے کہا بل اخشا ان يعذبك اللہ بترک السنہ. کہا یہ بات نہیں ہے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے سنت کے ترک کرنے پر، سنت کے چھوڑ دینے پر. سنت کیسے چھوٹی؟ کہنے کا مقصد ان کے سعید بن مسیب کا یہ ہے کہ فجر کی اذان اور فجر کی جماعت دونوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور نہ پڑھنے کا حکم دیا، اور نہ صحابہ کرام پڑھتے تھے. اس لیے تم سنت کے خلاف اضافہ کرتے ہو، اس پر جو ہے تمہارا مواخذہ ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک اصول جو ہے علماء کرام نے وضع کیا ہے اس طرح کی حدیثیں، اس طرح کے واقعات سے، اس کو آپ کو بتا دوں. سنت 2 قسم کی ہے، ایک سنت فعلیہ ہے، دوسری سنت ترکیہ ہے. سنت فعلیہ وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کام کو کیا، یہاں 2 رکعت پڑھی، وہاں 4 رکعت پڑھی، یہاں یہ عمل کیا، وہاں وہ عمل کیا، یہ سب سنت فعلیہ ہے. اور سنت ترکیہ یہ ہے کہ تقاضا ہونے کے باوجود، اسباب اور علت پائے جانے کے باوجود بھی وہاں پر آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، چھوڑ دیا. مثلا یعنی یہی کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد ابھی ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہونے میں بہت سارا وقت ہے، اور عبادت ہے، عبادت کا وقت بھی ہے، لیکن آپ نے نہیں پڑھا، چھوڑ دیا. تو یہاں پر چھوڑ دینا ہی سنت ہے، چھوڑ دینا سنت ہے. اور دیکھو عیدین کی نماز میں، عیدین کی نماز کے لیے آپ نے اذان نہیں دلوائی. اگر بظاہر سوچا جائے تو جمعے کی طرح عیدین کی نماز ہے، اذان دے دیں تاکہ لوگ جان جائیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو اذان بھی نہیں دلائی، اقامت بھی نہیں کہلوائی کہ جو لوگ عیدگاہ میں کھڑے ہیں وہ سن کر کے سب کھڑے جائیں اقامت پر کر کے. تقاضا تو موجود ہے، بظاہر تقاضا موجود ہے اذان کا بھی اور اقامت کا بھی، لیکن آپ نے نہ اذان دلائی نہ اقامت کہلوائی، چھوڑ دیا. یعنی اس کو حکم نہیں دیا.
اور نہ ہی خود کیا، اور یہ بھی ہے کہ منع بھی نہیں کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں منع کدھر ہے؟ بدعت کرنے والے کہتے ہیں اس کام سے منع کہاں کیا ہے؟ منع کرنا ضروری نہیں ہے، چھوڑ دینا کافی ہے۔ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا ہونے کے باوجود، داعیہ اس کام کا یعنی سبب پائے جانے کے باوجود بھی اس کام کو نہیں کیا تو اس کا نہ کرنا ہی سنت ہے۔ سمجھئے آپ؟ اس کا نہ کرنا ہی سنت ہے۔ اب کوئی آگے کرے گا اس کو تو بدعت ہو جائے گی، اس کو کرے گا تو کوئی بدعت ہو جائے گی۔ اس لیے فجر کی اذان اور نماز کے درمیان 2 رکعت سے زیادہ پڑھنا بدعت ہو جائے گی۔ عیدین کے وقت، عیدین کی نماز کے لیے اذان دینا، اقامت کہنا بدعت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے عیدین کی نماز میں نہ سنت قبلیہ نہ سنت بعدیہ، سیدھا مصلی میں جا کر کے بیٹھ جاتے، تکبیرات کہتے یا نماز پڑھتے۔ اب کوئی وہاں سنتیں پڑھنے لگ جائے تو وہ بھی بدعت ہو جائے گی۔ سنت پڑھنا شروع میں آخر میں یہ سب ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں جس کو اہل بدعت یہ کہہ کر کے انجام دیتے ہیں کہ اس میں منع نہیں کیا گیا، نہیں ہے، اس سے منع ہی نہیں کی گئی ہے۔ مثلا آپ کی جو ہے عید میلاد النبی مناتے، کہتے ہیں اس کا مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، آپ کی تعظیم اور آپ سے اپنی وفاداری کا اظہار وغیرہ وغیرہ، یعنی بہت ساری چیزیں ذکر کرتے ہیں، اس کے فوائد، سیرت کا جذبہ، سیرت یعنی کا اظہار دنیا میں کہ ہمارے بھی رہنما ہیں، ہمارے بھی کوئی قدوہ ہیں، اسوہ ہیں۔ لوگ دنیا کے سارے لوگ اپنے اپنے پیشواؤں کا جنم دن مناتی ہے تو ہم کیوں نہ منائیں؟ تو مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں محبت کا اظہار محبت ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے، نبوت کے بعد 23 سالہ آپ کا دور نبوت ہے، نہ مکے میں نہ مدینے میں، نہ خود آپ نے اپنا جو ہے برتھ ڈے منایا، اور جب آپ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، تو آپ کے صحابہ کرام کو جتنی آپ سے محبت تھی دنیا میں کسی قوم کو اتنی محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی جو ہے ثابت ہے کہ کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی جتنا صحابہ کو آپ سے تھی۔ لیکن ان لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عید میلاد النبی یا برتھ ڈے یا جو کہہ لیجئے کوئی جشن نہیں منایا، نہ آپ کی ولادت کی مناسبت سے، نہ اسراء اور معراج کی مناسبت سے، نہ تو جنگ بدر کی مناسبت سے، نہ فتح مکہ کی مناسبت سے۔ یہ سب مناسبتیں ایسی ہیں جن میں مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوئی تھی، لیکن کسی مناسبت سے بھی نہ آپ نے جشن منایا نہ آپ کے صحابہ نے منایا۔ لیکن آج لوگ منا رہے ہیں۔ آج صرف عید میلاد النبی نہیں، لیلۃ الاسراء والمعراج، شب نصف شعبان کی رات کا بھی جشن منایا جاتا ہے، اور اسراء اور معراج کو تو منایا ہی جاتا ہے۔ جنگ بدر کا بھی کہیں کہیں جشن منایا جاتا ہے، اسی طرح سے فتح مکہ کا جشن منایا جاتا ہے۔ یہ سب جو مناسبتیں، دینی مناسبتیں ایجاد کر لی گئی ہیں، ان کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے، اور نہ منع کرنے کی کوئی حاجت ہے، اور منع کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جس تقاضے کے تحت آپ منا رہے ہو وہ تقاضا اس وقت بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود نہیں کیا گیا وہ کام۔ تو یہ قاعدہ کلیہ ذکر کیا ہے علامہ شاطبی نے الاعتصام میں اور موافقات میں کہ آپ جو ہے دین کے تعلق سے بہت سارے کام جو ہے ایسے کیے گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کیے گئے تھے، اور کچھ ایسے کام جو اس میں سے بعض جو ہے بدعت کہلاتے ہیں، بعض بدعت نہیں کہلاتے۔ تو کیسے آپ تمیز کرو گے؟ مدرسے نہیں بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم مدرسے بناتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، آج ہم کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے دیکھو فرق کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس زمانے میں جس چیز کا تقاضا موجود تھا اور پھر بھی آپ نے چھوڑ دیا، تقاضا موجود ہے پھر بھی آپ نے نہیں کیا، اس کو کرنا بدعت ہے۔
اور جس کا تقاضا ہی نہیں اس وقت موجود تھا، بعد میں تقاضا ہوا تو بعد میں بنایا گیا۔ اس زمانے میں جیل نہیں بنائی گئی تھی کیونکہ اس کا تقاضا نہیں تھا، بعد میں حاجت محسوس ہوئی کہ جیل بنایا جانا چاہیے، بعد میں محسوس ہوئی کہ قضا دارالقضا ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں ڈائریکٹ آتے تھے مجرمین کو لایا تو اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا تھا، کوئی قاضی نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے تقاضے ہی نہیں موجود تھے، اس لیے اس کام کو نہیں کیا گیا۔ لیکن شریعت کے کسی نہ کسی قاعدے کے دائرے میں، اس کے ضمن میں اس کی دلیل بھی موجود ہوتی ہے، جس کو عام آدمی سب نہیں سمجھ پاتے، لیکن علماء کرام اس کو قاعدے کلیہ کے تحت مصلحت ایک چیز ہوتی ہے، مصلحت کا تقاضا ہے۔ لیکن عبادات جو ہے اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، چاہے کتنی بھی مصلحت کوئی لائے تو بھی جو ہے عید کے دن اذان دینا بدعت ہی رہے گا، بدعت ہی کہلائے گا۔ بہرحال تو یہ ہے فرق جو سنن ترکیہ جو ہے کہتے ہیں علامہ ابن القیم ابن تیمیہ نے کہا، یہ سنن ترکیہ جو ہے بدعتیوں پر بہت بھاری گزرتی ہے، بہت بھاری گزرتی ہے، اس لیے وہ اس اصول کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے اس اصول کو ایجاد کیا ہے، سنن ترکیہ کو۔ حالانکہ اس کا وجود، جیسے میں نے بہت سارے یہ واقعات سنائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنن ترکیہ بھی جو ہے وہ سنت ہے، اور جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس کا نہ کرنا سنت ہے، اس کا مطلب ہے۔ اسی طرح سے تمام ائمہ کرام سے یہ بات ثابت ہے، انہوں نے کہا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو جب ائمہ کرام نے کہا کہ جب حدیث صحیح ہے، ثابت ہے تو وہی میرا مذہب ہے، تو اگر اس کے خلاف کبھی کچھ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے رجوع ہو گیا، وہ کینسل ہو گیا انہی کے قول سے۔ لیکن ہم نہیں مانتے، مقلدین نہیں مانتے، کہتے ہیں جو امام صاحب کا قول ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتا ہے، ان کو کہنے دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ان کے استاد، ان کے شاگرد ربیع کہتے ہیں کہ امام شافعی نے ایک حدیث بیان کی کسی کے سامنے، تو بعض لوگ جو وہاں موجود تھے تو کسی نے پوچھ لیا کہ اتأخذ بہذا، آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، آپ اس حدیث کو مانتے ہیں، اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں؟ تو امام شافعی نے اس کو جو جواب دیا تو کہتے ہیں کہ جب میں تم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث صحیح بیان کروں اور پھر میں اس کو نہ قبول کروں تو میں تم کو گواہ بناتا ہوں، یہ جان لینا کہ میری عقل چلی گئی ہے، میری عقل جو ہے کام نہیں کر رہی ہے۔ عقل اگر کام کر رہی ہوگی تو حدیث نہیں چھوڑ سکتا بیان کرنے کے بعد، یعنی میری عقل کو تہمت دینا اگر میں حدیث بیان کروں اس پر عمل نہ کروں۔ تو یہ سب واقعات جو اس بات کی دلیل ہیں کہ ائمہ کرام نے جان بوجھ کر عمدن جو ہے احادیث صحیحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا نہیں ہے، اور نہ چھوڑنے کو جائز سمجھتے تھے، بلکہ بہت بڑی بات اس کو سمجھتے تھے کہ ایک آدمی کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے اور پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً مروی ہے کہ ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ یہ حدیث ہے، یا انہوں نے کوئی حدیث بیان کی تو کہا آپ اس کو مانتے ہیں؟ تو کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، میرے گردن میں کوئی صلیب ولیب لٹکی ہے کیا؟ صلیب دیکھ رہے ہو میری گردن میں، یعنی میں مسلمان نہیں ہوں، کوئی دوسری قوم کا انسان ہوں کہ حدیث بیان کروں اور اس پر عمل نہ کروں؟ یعنی گویا حدیث جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا یہ ایک طرح سے ارتداد سمجھتے تھے کہ انسان اتنا بے باک ہے، اتنا گستاخ ہے کہ حدیث جانتا ہے، حدیث سنتا ہے، حدیث پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کو حجت اور دلیل نہیں مانتا ہے۔ اس میں یہ جو ہے یہ مفہوم نکلتا ہے۔ بہرحال آتے ہیں اب ذرا اصولی طور پر جو ہے اختلاف
کے تعلق سے. یہ عام بات میں نے جو ذکر کی ہے. ابھی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اختلاف کے مد نظر یا اختلاف کے تعلق سے جو ہے تفصیلاً ہمارا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، تو امت کا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے. دیکھو، امت میں طبقات ہیں. سارے لوگ اہل علم نہیں ہیں، سارے لوگ عوام نہیں ہیں، اور سارے لوگ عوام بھی ایک درجے کے نہیں ہیں. اس لیے اہل علم نے ان کے طبقات متعین کیے ہیں. ایک طبقہ ہے جس کو علماء کہا جاتا ہے، جو حدیثوں کو بھی سمجھتا ہے، قرآن کو بھی سمجھتا ہے، اور ائمہ کے اقوال کو بھی سمجھتا ہے. تینوں کو سمجھتا ہے اور تینوں کی اہمیت کو بھی جانتا ہے کہ کیا چیز یعنی اجتہاد مجتہد ہے، کیا چیز حدیث ہے، کیا چیز قرآن ہے، اور ہر ایک کے رتبے اور مقام کو جانتا ہے. اس لیے علماء امت کی ذمہ داریوں میں اختلاف کے تعلق سے ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ کتاب و سنت کی اہمیت کو، کتاب و سنت کو بالادستی دی جائے. سب سے زیادہ اہمیت دی جائے دلائل اور براہین کی روشنی کے مقام میں یا درمیان، کہ کتاب و سنت سے کسی سے جو سمجھوتا نہ کیا جائے، کسی کی دلیل سے، کسی کے اقوال سے. اس لیے ایمان سے تعلق ہو، چاہے وہ حدیث، چاہے علم سے تعلق ہو، چاہے وہ اخلاق سے تعلق ہو، چاہے عبادات سے تعلق ہو، کسی بھی سطح کی حدیث ہو تو اس کو بالادستی حاصل ہونی چاہیے. یعنی مطلب اس کو ترجیح ملنی چاہیے تمام دنیا کے لوگوں کے اقوال پر. دوسری چیز یہ ہے کہ اہل علم کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کتمان علم کا شکار نہ ہوں. علم ایک امانت ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی امانت ہے علم. سب سے بڑی امانت ہے علم. اللہ کا کلام علم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں علم ہیں، اور یہ وہ علم ہے جو میراث نبوت ہے. اس لیے کوئی بھی عالم دین اس کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ علمی خیانت کرے، یعنی اس کو چھپائے لوگوں سے، اور جو ہے اس لیے چھپائے کہ اس کے دین، اس کے مذہب کے خلاف ہے، اس کے کسی امام کے خلاف ہے، یا اس کی اپنی برادری کے خلاف ہے، یا اس کے اپنے وقار اور عزت کو اس سے ٹھیس پہنچتی ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی اسباب ہوں. لیکن کتمان علم یہ سب سے بڑا جرم ہے. علمی خیانت جو ہے اہل علم کی شان میں سب سے بڑا جرم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی یعنی وعید کے ساتھ بیان کیا ہے قرآن کریم میں، اور اہل کتاب کی صفات میں ذکر کیا ہے، اور امت محمدیہ کے لوگوں کو یعنی تنبیہ کی ہے کہ تم ویسا نہیں ہونا، تم کتمان علم کا شکار نہیں ہونا. اس لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عہد و پیمان کے طور پر، یہ میثاق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل علم سے ایک عہد لیتا ہے کہ ہم جو تمہیں علم عنایت کر رہے ہیں اس کو چھپانا نہیں. اس میں پوری دنیا انسانیت کی مصلحت وابستہ ہے. اس میں ان کی جنت اور جہنم کے مسائل اس سے وابستہ ہیں. اس لیے کتمان علم جو ہے سب سے بڑا جرم ہے اس روئے زمین پر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ پہلی امتوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، تمام انبیاء کرام سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تھے، ان سے عہد لیا اور انہیں کتاب و حکمت عطا کی. ہم نے کہا کہ ہم نے تمہیں کتاب و حکمت عطا کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم سے ہم عہد لے رہے ہیں کہ اگر پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، اس کے بعد آنے والا رسول، تو جو پہلے رسول تھے اس کے بعد جو رسول آتا تھا اس کو جو ہے پہلے والے رسول کی تصدیق کرنی واجب ہوتی تھی کہ ہاں ہماری کتاب میں موجود ہے کہ آپ آنے والے تھے، اس لیے آپ کی یہ صفات ہماری کتاب میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ آپ کی تصدیق کریں. تو یہ عہد لیتا تھا اللہ تعالیٰ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ.
اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اللہ تعالیٰ ان سے تاکید کنفرم کرواتا تھا، کیا تم لوگوں نے اقرار کیا اور ہمارے عہد کو تسلیم کیا؟ قالوا اقررنا، کہتے تھے ہم نے اقرار کیا، ہم نے مان لیا۔ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں یہ آیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور اہل کتاب نبی کریم، اہل کتاب کے علماء اور ان کے انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ عام ہے، ہر دور میں جو نبی رہا ہے آنے والے نبی کے لیے اس کی تصدیق ضروری ہوتی تھی اور وہ تصدیق کرتا تھا، اسے عہد لیا جاتا تھا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس میں بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيَّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ کہا جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے میثاق لیا جو کتاب دیے گئے کہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے، جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے۔ اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کو ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا جو ہے دنیا کی پونجی، تھوڑے پیسے مل گئے اس کے بدلے میں۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یعنی کچھ لوگوں نے کہا ہوگا پیسے لے لو، اس آیت کو چھپا دو، نہیں لوگوں کے درمیان عام کرو، رشوت دے دیا، غائب کر دیا۔ جب رجم کی آیت نازل ہوئی تھی ایک موقع پر، تو ایک یہودی نے ایک انصاری کی لڑکی کو مار دیا تھا پتھر سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی سزا جو ہے وہ قصاص ہے، تو ان لوگوں نے کہا ہماری کتاب میں قصاص نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قصاص، تم لے آؤ اپنی کتاب، ہم بتا دیتے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہاں انگلی رکھ لیتے تھے، ایسے ایسے صفحہ کھولتے تو وہاں ہاتھ رکھ لیتے تھے کہ یہ اس چیز کو نہ پڑھے، نہ اس پر نگاہ پڑنے پائے، چھپاتے تھے۔ کتمان علم کے بارے میں اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، پھر فرمایا وَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ حق کو چھپاتے اور جانتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے علماء کی عادت تھی، ان کی شرست میں یہ چیز تھی۔ اس دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام وعید سنائی جو اہل کتاب کے لیے اور اس امت کے لیے بھی ہے، فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہا یقیناً جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے بینات اور ہدی۔ بینات اور ہدی کیا ہے؟ وحی الہی۔ وحی الہی کیا ہے؟ کتاب و سنت، دونوں وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے اور سنت بھی وحی الہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کی طرح سے اور ایک چیز دی گئی ہے، یعنی سنت۔ تو وحی الہی، اسی کو کبھی بینات، اسی کو کبھی ہدی، اسی کو کبھی علم، مختلف ناموں سے قرآن اور حدیث میں اس کو یاد کیا گیا ہے، اس کی تعبیر کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے یا جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کیا ہے بینات اور ہدی کے تعلق سے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کتاب میں بیان کر دیا، لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر چھپاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، یعنی فرشتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کتمان علم
اللہ کی لعنت کا شکار بنا دیتا ہے، اور جہنم کی وعید بھی حدیث میں آئی ہے، مسلم شریف وغیرہ میں موجود ہے، من کتم علما الجمہ اللہ بلجام من النار، جس نے کسی علم کو چھپا لیا، پوچھا گیا اور وہ جانتا ہے وہ علم، اور پھر چھپا لیا، تو کہا کہ اس کو جہنم کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی، یعنی آگ میں تپا کر کے اس کے منہ کو جلایا جائے گی کہ تم نے منہ کیوں نہیں کھولا تھا آگ بتانے کے لیے، تمہیں معلوم تھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، پھر تقلید میں، تعصب میں تم نے اس کو چھپانے کی کوشش کی اور عوام کو حق بات بتانے میں شرماتے رہے، جھجکتے رہے، تردد میں پڑے رہے۔ یہی صورتحال ہے اس وقت، تمام مقلدین کا یہی صورتحال ہے کہ وہ حق بات بتانے میں جھجکتے ہیں، تردد میں پڑے رہتے ہیں کہ کیسے کہیں۔ اس لیے اس یعنی حصار سے جو کوئی نکلتا ہے، جو تقلیدی ماحول ہے، اپنے ماحول سے جب نکل کر کوئی کھلی فضا میں جاتا ہے، جیسے گلف میں گئے بہت سارے لوگ، تو وہاں جا کر کے عجیب قسم کی آزادی اور حریت محسوس کرتے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی دباؤ تھا، پریشر تھا، ذہن پر، دماغ پر، وہ ہٹ گیا، اس لیے وہاں جا کر بڑے آرام سے کھل کر کے پوچھتے ہیں۔ ایک پٹھان میرے پاس آیا ایک مرتبہ، ایک مسجد میں شیخ ظفر صاحب کے جو خسر تھے، مولانا صابر صاحب بیچارے، وہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ کسی نے اس کو بتا دیا کہ یہ عبدالقیوم بستوی صاحب ہیں، اور ٹی وی میں پروگرام دیا کرتا تھا، میں وہ سنتا تھا، تو کہا مولانا میں آپ کو بہت برسوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، آپ نے ایک مرتبہ سوال کے جواب میں کہا تھا فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنت نہیں پڑھنا چاہیے، آپ نے کسی حدیث کا حوالہ دیا تھا، ذرا لکھوا دیجئے۔ میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہتا ہے میں اپنے یہاں جاؤں گا، ہمارے یہاں تو لوگ دھڑا دھڑ جماعت کھڑی ہوتی پیچھے سنت پڑھتے رہتے ہیں، تو کون سی حدیث ہے؟ تو میں نے کہا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز قائم ہو جائے، نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، تو کوئی نماز جائز نہیں سوائے اسی نماز کی جس کی اقامت ہوئی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ کہا مسلم شریف میں تو ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے؟ کہا ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے؟ لکھ کر دیجئے کاغذ میں، اس مرتبہ جاؤں گا اس کی گردن پکڑ کے کہوں گا کہ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، تو تم کیوں نہیں فتویٰ دیتے لوگوں کو؟ میں نے کہا قتل نہیں کرنا دے گے، کلانشنکوف نہیں چلا دینا، کیونکہ پٹھان بڑا جذباتی ہوتا ہے، جانتے ہو۔ تو بہرحال یعنی وہ بیچارے جانتے نہیں، ان کو بتایا نہیں گیا کبھی، جبکہ وہ صحیحین کا درس ہوتا ہے، صحیحین کا ختم بخاری شریف، ختم مسلم شریف یا صحیحین کا دور کرایا جاتا ہے، تبھی جا کے وہ مفتی بنتا ہے، تبھی جا کے وہ عالم بنتا ہے، تبھی جا کر کے وہ اس کو سند دی جاتی ہے اور دستار فضیلت دی جاتی ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کتب ستہ پوری ایک ہی سال میں ناظرہ پڑھا دی جاتی ہے۔ تو یہ کتمان علم ہے، یہ کتمان علم ہے۔ اور بھی ایک واقعہ سنایا تھا نا، وہ کتمان علم کا 100 مسائل لے کر گیا تھا، 100 مسائل لے کر کے گیا تھا بڑے سے بڑے مفتی کے پاس، اور ان سے کہا تھا کہ یہ حدیثیں ہیں اور یہ مسئلے ہیں اور یہ حکم حنفی ہے، اس میں کس پر عمل کرنا چاہیے؟ فقہ حنفی پر کہ حدیث پر؟ اس پر ٹک لگاتے چلے جائیے۔ نہیں ہمت ہوئی ٹک لگانے کی۔ کہا تم کو اختیار ہے، تم جاؤ حدیث پر عمل کرو، لیکن میں تو نرا مقلد ہوں، نرا مقلد ہوں۔ یہی جواب تو اس کا، میں تو نرا مقلد ہوں امام ابو حنیفہ کا، اس لیے میں جو ہے مذہب کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ اہل علم کا حال ہے، اہل علم کا حال ہے، جو کہ کتمان علم کا شکار ہوتے ہیں۔ کون سی چیز ان کو اس جرم پہ ابھارتی ہے؟ سوائے تقلید کے اور کوئی چیز نہیں ہے، سوائے تقلید کے اور کوئی چیز نہیں۔ اس لیے تقلید اس دنیا کی سب سے بڑی وبا ہے، سب سے بڑی بیماری ہے جو امت کے اندر آئی ہے۔ اس بیماری نے ساری بیماریوں کو جنم دیا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت یا ہمارا منہج شخصی تقلید کو برسوں سے بدعت ہی کہتا چلا آ رہا ہے، کبھی ہم نے تقلید کو جائز نہیں قرار دیا ہے۔
ہم کہتے ہیں اتباع سنت، آپ پڑھو تقلید اور اتباع میں فرق ہے۔ تقلید ایک مذہب کی، ایک امام کی شخصی تقلید، یہ بہت بڑی بدعت ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں تقلید نہیں کرو گے تو عوام کو کہتے ہو پڑھو بخاری شریف، خود سے مسئلہ معلوم کرو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عوام کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں، اصول ہیں جن کو میں ابھی بتاؤں گا۔ امت کے اندر یہ طبقہ جو اہل علم کا ہے، ان کی ذمہ داریوں میں کتمان علم بہت بڑا جرم ہے۔ سوال یہ ہے کہ عوام کیسے معلوم کریں گے شریعت کا حکم، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اختلاف کے تعلق سے یا دینی معلومات کے تعلق سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے۔ یہ امت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بغیر جواب کے، بغیر علاج کے ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم میں سے جو لوگ کسی شریعت کے کسی مسئلے کا حکم نہیں جانتے ہوں تو اہل علم سے پوچھیں، اہل ذکر سے پوچھیں۔ اہل ذکر سے پوچھنا ہے، یہ نہیں کہ اہل ذکر کی تقلید کریں، یہ بھی نہیں کہا گیا۔ سوال کریں، امانت داری سے کے ساتھ سوال کریں۔ امانت داری کیسے ہے؟ امانت داری کا سوال یہ ہے کہ پہلے سوال کرنے سے پہلے اس عالم کے بارے میں پتہ لگا لیں جس سے رجوع کرنا ہے کہ وہ علم میں، دینداری میں قابل اعتبار ہے کہ نہیں۔ علم کا بھی پتہ لگائیں۔ لوگ کہتے ہیں ایک عام آدمی کیسے علم کا پتہ لگائے گا؟ اس کا بھی جواب دیا ہے کتب اصولی کتابوں میں کہ جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے بارے میں، آپ ڈاکٹر نہیں ہو لیکن ڈاکٹر کے بارے میں پتہ لگا لیتے ہو کہ یہ ڈاکٹر امانت دار ہے، یہ ڈاکٹر ماہر ہے، یہ ڈاکٹر ٹھگا ہے، یہ ڈاکٹر جو ہے وہ یعنی ماہر نہیں ہے، وہ سب جان لیتے ہو۔ آپ ڈاکٹر نہیں ہو، کیوں، کیسے جان گئے آپ؟ تو آپ عالم نہیں ہو، عالم کو بھی جان سکتے ہو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کو دنیا میں حجت و برہان بنایا ہے، کیونکہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے حجت و برہان ہیں، اور انبیاء کے وارث پھر ان کی جگہ لیتے ہیں، اس لیے وہ بھی انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے وراثت جب دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کو پہچاننے کا سلیقہ بھی بتایا ہے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ چھپا ہوا نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن جب پوچھنے والا مخلص ہو، اس کے اندر تڑپ ہو، شوق ہو، لیکن وہ جب خود ہی مریض ہوگا، تقلید کا مریض ہے، تقلید کی بیماری میں مبتلا ہے، تو وہ تو وہی جائے گا نا۔ اس کو کتاب و سنت کے عالم کے پاس جانے میں بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تکلیف ہی نہیں بلکہ وہ تو اس کو کفر تک پہنچ سمجھتا ہے کہ اس سے کیوں پوچھیں گے، وہ ہمارے منہج، ہمارے مذہب کا نہیں ہے، اس سے پوچھ کر اگر عمل کریں گے تو نہ جانے جو ہے جہنم نہ ہو جائے، نہ جانے مرتد نہ ہو جائیں، نہ جانے کیا ہو جائے۔ یہاں تک شکوک و شبہات اس کے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ پہلے معلوم کرے کہ یہ انسان اپنے علم میں، اپنے فضل میں اس لائق ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور پھر امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے پوچھے تو اس سے کہے کہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ دینا۔ لیکن اکثر لوگ، ہمارے پاس بھی سوالات آتے تھے ٹی وی میں جب تھا، تو کچھ لوگ لکھتے تھے کہ برائے مہربانی اس سوال کا جواب کتاب و سنت کے روشنی میں دیا جائے۔ کچھ لوگ نیچے نوٹ چڑھا دیتے تھے برائے مہربانی اس سوال کا جواب فقہ حنفی کی روشنی میں دیا جائے، نوٹ کر دیتے تھے۔ میں ان کے جواب میں لکھتا تھا کہ ہم یہ اسٹیج جو ہے کسی ایک فقہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ اگر کتاب و سنت میں موجود ہے تو وہی فقہ حنفی ہے، وہی امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے۔ اگر کتاب و سنت میں مسئلہ موجود ہے تو امام ابو حنیفہ کا وہی مذہب ہے، اس لیے مذہب ابو حنیفہ بھی وہی ہے، امام شافعی کا بھی، امام مالک کا، سارے ائمہ کا مذہب وہی ہے جو کتاب و سنت میں۔ ہاں اگر کتاب و سنت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں بتا دینا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے اس مسئلے میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عوام کی ذمہ داریوں میں سے اختلاف کے فتنے میں کہ سوال کریں تو پہلے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں معلومات کریں۔ دوسری چیز،
اس کو لازم اس سے مطالبہ کرے کہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق جواب چاہیے. اگر کتاب و سنت میں نہیں ہے تو پھر حضرت جیسے چاہیں جس کی جو آپ کی نظر میں زیادہ راجح وہ بیان کر دیں. لیکن کتاب و سنت میں ہوتے ہوئے ہمیں کسی فقہ کا پابند نہ بنائیں. کیوں؟ ایک سوال ہے یہاں، ایک اصول آیا. عام آدمی اس کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ عام آدمی کا مذہب نہیں ہوتا ہے. مذہب کس سے بنتا ہے؟ اجتہاد سے. جس کے پاس اجتہاد نہیں اس کا کوئی مذہب نہیں. یہ سبھی جانتے ہیں، سبھی اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مذہب جو ہے، مذہب کا مطلب ہے ما ذهب الیہ الامام ما ذهب الیہ المجتہد باجتہادہ. ایک مجتہد اپنے اجتہاد سے جہاں گیا وہی اس کا مذہب ہے. اور جس انسان کے پاس اجتہاد نہیں ہے وہ کہاں جائے گا؟ اس کا کیا مذہب ہے؟ اس کا مذہب نہیں، اس کے اوپر فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوال کرے. بس اس کا وصول، اس کے لیے وصول ہے کہ وہ سوال کرے. اس لیے اگر کہہ سکتے ہیں تو کہیں گے عامی کا مذہب ہے سوال کرنا، نہ کہ کوئی خاص اس کا مذہب ہے. کہ اسی لیے یہ تو اہل علم نے اپنے لیے متبعین ڈھونڈ لیے ہیں اور ایک حصار بنا لیا کہ یہ کہو ہم حنفی ہیں، کہو ہم شافعی ہیں، کہو ہم مالکی ہیں. ورنہ قدیم زمانے میں جب ائمہ کرام موجود تھے تو یہ ایک علمی ٹائٹل تھا. مذہبی نسبت ایک علمی ٹائٹل ہے. جیسے ندوۃ العلماء سے کوئی فارغ ہوتا تو ندوی لکھتا نا اپنے آپ کو. ایک اس کا بیٹا گیا وہاں پڑھ گیا تو ندوی لکھ سکتا ہے، اس کا باپ بھی لکھے گا ندوی. جو نہیں پڑھا ہے وہاں پر نہیں لکھ سکتا نا. ایک آدمی جو ہے ازہر میں پڑھ کے آیا ہے تو ازہری لکھے گا. ایک آدمی ازہر کو دیکھا نہیں وہ ازہری لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا ہے. ایک آدمی جامعہ سلفیہ میں پڑھ گیا ہے تو سلفی لکھتا ہے. ایک آدمی مدینے سے پڑھ گیا ہے مدنی لکھتا ہے. تو ایک علمی ٹائٹل ہے. تو جو اہل علم امام شافعی سے پڑھ کے آتے وہ شافعی لکھتے، جو امام شافعی کی کتاب پڑھ کے ان کے اجتہاد سے استفادہ کرتے، ان کے مدرسے سے فارغ ہوتے وہ شافعی لکھتے. جو مالکی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ سے پڑھ کے آتے وہ مالکی لکھتے. لیکن عام آدمی کبھی بھی اس زمانے میں نہیں کہتا تھا کہ میں شافعی ہوں، میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں. یہ بعد میں جب تقلید کا وجود ہوا تو لوگوں کو بانٹ دیا گیا کہ اب ایک ہی امام کو، ایک ہی عالم کو پکڑ کے رکھو. اگر وہ حنفی ہے اور تم چاہتے ہو حنفی بننا تو اس کے پیچھے ہمیشہ اسی کی بات ماننا، دوسرے کی بات نہیں ماننا. یہی بدعت، یہیں سے بدعت شروع ہوئی ہے، یہیں سے بدعت شروع ہوئی ہے. باقی جو علمی نسبتیں تھیں اس میں کوئی بدعت نہیں تھی، اس میں کوئی بدعت نہیں تھی. وہ صرف ایک درسگاہ کی نسبت تھی. شافعی بعض لوگ کہتے تھے اصحاب الامام الشافعی، اصحاب الامام ابی حنیفہ، اور بعض لوگ کہتے تھے وہ شافعی المذہب، شافعی امام شافعی کے مذہب پر ہے. وہ عالم عام آدمی کا نہیں. عام آدمی تو جس شہر میں ہے، جس جگہ ہے، اس کا مرجع اس شہر کا عالم ہے. اس لیے اس زمانے میں سلف صالحین کے زمانے میں ایک آدمی اگر بغداد میں رہتا تو بغداد میں جو اہل علم ہوتے ان سے فتویٰ پوچھتا. یہ نہیں کہتا آپ کا کیا مذہب ہے، اور نہ وہ کہتا آپ کے مذہب پر میں ہو گیا. اور جب مدینے میں آیا تو مدینے کے اہل علم سے پوچھے گا تو روز روز اپنا مذہب تھوڑی بدلتا ہے. مذہب ہے ہی نہیں تو بدلے گا کیا؟ مذہب کہتے ہیں ایک اجتہاد سے پیدا ہوتا ہے مذہب. تو جس کے پاس اجتہاد نہیں اس کا مذہب نہیں. لیکن ہمارے پاس اجتہاد ہے اور ہم اپنے لوگوں کو اپنے یعنی موافقین کی تعداد اور بھیڑ بڑھانے کے لیے کہتے ہیں تم سب کہو کہ ہم حنفی ہیں، تم سب کہو کہ ہم شافعی ہیں. کیسے شافعی کے منہج کو نہیں جانتے. اس لیے اصول کی کتاب علامہ ابن القیم نے لکھا ہے الاعلام میں علم الموقن العامی لا مذہب لہ. عام انسان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، اس کا مذہب ہے سوال کرنا. اس کا مذہب کیا ہے؟ سوال کرنا. کہ اہل علم سے سوال کرے، جس کے اوپر جس کے علم و فضل پہ بھروسہ ہو اسی سے. اس لیے مذہب جو ہے اجتہاد سے بنتا ہے اور اجتہاد بدلتا رہتا ہے. آج اجتہاد کیا کسی عالم نے تو کسی مسئلے میں کہا یہ حلال ہے، کل اسی اجتہاد میں اسی مسئلے میں دوبارہ اجتہاد کیا تو بدل گئی اس کی رائے تو کہا حرام ہے. اسی لیے آپ پائیں گے جب پڑھیں گے فقہ کی کتابیں تو ایک ہی مسئلے میں ایک امام کے دو قول ملتے ہیں، دو قول ملتے ہیں.
اور کہا جاتا ہے کہ فتویٰ دوسرے قول پر ہے، پہلے قول پر ہے فتویٰ۔ اب اگر تقلید کرنی ہے تو ایک عام انسان وہ کیسے جانے گا کہ کون سا قول راجح ہے، کون سا قول مرجوح ہے؟ اگر وہ کہے میرا مذہب ہے مذہب حنفی، تو بہرحال یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے جس عالم پر اس کو بھروسہ تھا، اجتہاد تھا یا اعتماد تھا، اس سے سوال کیا، اس نے جو کچھ کہہ دیا، بتا دیا، اس کے مطابق اس نے عمل کیا، تو وہ بری ذمہ ہو گیا۔ اگر اس نے غلط اس کو راہ دکھائی تو اس کی ذمہ داری اس عالم، اس مفتی کے اوپر ہے۔ یہ نصوص سے ثابت ہے۔ البتہ اگر کسی عالم، کسی عام انسان کو جو مجتہد نہیں ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے میں جو مسئلہ اس کے درپیش ہے، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ اس سلسلے میں بھی اصول ہے کہ وہ اجتہاد کرے گا ان دونوں میں کون زیادہ قابل اعتبار ہے۔ الگ الگ ہوتے، اختلاف نہ ہوتا تو اس کو اختیار تھا جس کی بھی بات مان لے، لیکن ابھی معلوم ہو گیا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ مثلا ایک انسان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 3 طلاق دے دی۔ اس کو معلوم ہے شہر میں ایک مسلک کے لوگ کہتے ہیں تینوں ہو گئی، اب بائنا ہو گئی، جا کے حلالہ کراؤ۔ دوسرے مسلک، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 3 کی ایک مجلس میں جتنی بھی طلاقیں دو گئی ایک ہی مانی جائے گی، اس لیے رجوع کر سکتے ہو۔ اس کو اب 2 قول کے درمیان یعنی 2 طرح کا فتویٰ ملا، تو اس کو پوچھنا چاہیے پہلے کہ حضرت آپ کا فتویٰ اس کی دلیل کیا ہے قرآن اور حدیث سے۔ دوسرے سے پوچھنا چاہیے آپ کے قول کی دلیل کیا ہے قرآن اور حدیث سے۔ اگر ایک اس میں سے کہتا ہے قرآن حدیث کی بات نہیں پوچھ، یہ مذہب کی بات ہے، یہ ہمارے امام کی، تو کون سے مسلک کا ماننے والا ہے؟ اگر پوچھ لے کون سے مسلک کا ماننے والا ہے تو بیچارہ وہ غریب، وہ تو جانتے نہیں ہے، وہ کہہ دے گا حنفی ہوں یا شافعی ہوں۔ حالانکہ عوام کو یہ کہنا چاہیے کہ میرا کوئی مسلک نہیں، میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میں مقلد نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جاننا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ کا فتویٰ جاننا چاہتا ہوں۔ آپ مجتہد ہو، آپ کا مذہب ہوگا، ہم تو مجتہد نہیں، ہمارا مذہب کیسے ہوگا؟ عوام کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا مذہب نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اجتہاد نہیں، مذہب کیسے بنے گا ہمارا؟ آپ مجتہد ہو، آپ کا مذہب ہے، تو آپ امانت داری سے بتاؤ کہ اس مسئلے میں قرآن میں کوئی ذکر ہے، حدیث میں کوئی ذکر ہے۔ اگر اس کو کسی دونوں قول میں سے کسی قول میں تردد محسوس ہوتا ہے، وہ خود جان لے گا کہ ایک آدمی ہے بلا لاگ لپیٹ کہتا ہے یہ دیکھو مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں مجلس کی ایک ہی مانی جاتی تھیں، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی یہی اصول تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال کے دور خلافت میں یہی اصول تھا، بعد میں انہوں نے 3 کو 3 کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیز تھی، حضرت ابوبکر کے دور میں جو چیز تھی، اس زمانے میں جو امت تھی کسی نے اختلاف نہیں کیا اس کو، اور کوئی اختلاف کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر موجود ہے تو پھر اس کے بعد حضرت عمر کہیں یا پوری امت مسلمہ یا اکٹھی ہو کر کے کہے بدل نہیں سکتی ہے۔ سنت کو نہیں بدل سکتا ہے کوئی، سنت کا حکم کوئی منسوخ نہیں کر سکتا ہے۔ بعض لوگ یہاں دعویٰ کرتے ہیں کہ اجماع ہو گیا، اجماع کبھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں قائم ہو سکتا ہے، یہ اصول کا مسئلہ ہے، اور اجماع نہ ناسخ ہوتا نہ منسوخ ہوتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اجماع کا ناسخ اور منسوخ سے بعض لوگوں نے کہا کہ عمر نے جو فتویٰ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اجماع ہو گیا امت کا، اور اس اجماع کے ذریعے حدیث منسوخ ہو گئی۔ اجماع سے حدیث منسوخ نہیں ہوتی ہے، حدیث نص شریعت ہے، وحی الہی ہے، اس کو ساری امت اکٹھی ہو کر کے ایک آیت منسوخ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ہے، ایک حدیث منسوخ کرنا چاہے، حضرت عمر کون ہے، پوری امت کہہ رہا ہوں یہ اکٹھی ہو کر کے ایک آیت کو منسوخ کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر کوئی چیز منسوخ کر سکتی قرآن اور حدیث کو تو قرآن ہی قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے، حدیث ہی قرآن کو، حدیث ہی حدیث کو منسوخ کر سکتی، یا قرآن حدیث کو منسوخ کر سکتی، یعنی وحی الہی ہی دوسرے وحی الہی کو منسوخ کر سکتا ہے۔ یہ قاعدہ مسلمہ ہے، اس لیے جو سمجھنا چاہیے
تو عوام اگر ان کے اندر دینی شعور، علمی شعور ہے تو سمجھ جائے گا کہ ہمارے مسئلے میں حق کس کے پاس ہے، اور ساتھ ساتھ ذوق و شوق۔ لیکن جب تقلید کا مرض جس کو لگ جاتا ہے تو وہ بے غیرتی تو قبول کر لے گا لیکن حدیث پر عمل کرنا قبول۔ بے غیرتی کیسے؟ حلالہ کرنے کے لیے تیار ہوگی، ایک رات کے لیے اپنی بیوی کا نکاح کسی سے کروا دے گا لیکن اپنے مذہب کے حصار سے نہیں نکلے گا، کیونکہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تقلید واجب ہے، مذہب کے دائرے سے نکلو گے تو تقلید غیر مقلد ہو جاؤ گے، غیر مقلد ہوگے تو اہل سنت والجماعت کے دائرے سے نکل جاؤ گے۔ یعنی ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، ایسے ڈرا دیا جاتا ہے ان کو کہ جیسے وہ مرتد ہو جائے گا اگر اپنے مذہب سے یا اپنے مذہب کے امام کی تقلید چھوڑ دے گا تو۔ اللہ رحم کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ کتمان علم کا شکار نہ ہوں تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل علم سے محاسبہ کریں، اہل علم کا محاسبہ کریں اور ان سے بزور طاقت ان سے کہلوائیں کہ بھئی اگر آپ کو فتویٰ دینا ہے تو جب تک کتاب و سنت میں موجود ہے کسی بات ہمیں نہ بتائیں، اور ہمیں مجبور نہ کریں تقلید کے لیے، کیونکہ ہمیں مجبور نہ کریں مذہبی پابندیوں کے لیے، کیونکہ عام آدمی کا مذہب نہیں ہوتا ہے، عام آدمی کا مذہب ہے سوال کرنا۔ ہم سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ کتاب و سنت کے مطابق ہمیں فتویٰ دیجیے، ہمیں یہ نہ بتائیے کہ ہمارے مذہب یا کسی کے مذہب میں فلاں مذہب میں کیا لکھا ہے۔ مذہب اس کا ہوتا ہے جس کے پاس اجتہاد ہے، اور مذہب مرتا نہیں ہے کبھی بھی۔ جو امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ان کا مذہب تھا آج بھی ہے، یا امام بخاری کے جو مذہب تھا آج بھی ہے، وہ چاہے رہیں یا نہ رہیں لیکن ان کا مذہب زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ اجتہاد سے بنا ہے، اور جس کے پاس اجتہاد نہیں ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس کا مطلب کوئی مذہب نہیں ہے کہ دین سے نکل نہیں گیا، ایسے کو لگا دے، یعنی کوئی تقلیدی مذہب نہیں ہے، اس کا منہج ہے سوال کرنا۔ سوال کرو، کتاب و سنت کی اتباع کرو، اس میں جو ہے فتنہ اختلاف سے نجات ہے۔ کتنا ٹائم رہ گیا؟ یہ چند باتیں تھیں جو اختلاف کے یعنی مقابلے میں ہمارے نقطہ نظر کے تعلق سے یعنی متعلق تھیں۔ یہاں پر چند باتیں اور بھی ذکر کرنے کی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں سیاسی سطح پر جو یعنی مختلف تحریکیں، مختلف جماعتیں جو ہے کام کر رہی ہیں، اور جو فتنے ان کی طرف سے آ رہے ہیں، امت کے اندر انتشار اور اختلاف پیدا ہو رہا ہے، تو وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، ہمارے موضوع کا ایک حصہ ہے، اختلاف امت کا فتنہ۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے۔ ہاں دیجیے تو۔ بس کچھ باتیں ہمیں پہلے بتانی چاہیے تھیں یا ذکر کرنی چاہیے تھی جب ہم فرقوں کا ذکر کر رہے تھے۔ جیسے ہم نے ذکر کیا شیعہ، خوارج، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ وغیرہ وغیرہ۔ تو شیعہ جو فرقہ ہے اس کی بہت سی شاخیں ہیں، اس کے بہت سے یعنی خود اس کے اندر بھی بہت سے فرقے ہیں، فرقوں کے اندر فرقے ہوتے ہیں۔ شیعہ کے کئی فرقے ہیں، اس میں سے دیکھو سب سے زیادہ عدد میں، تعداد میں اور سب سے زیادہ خطرناک فرقہ جو ہے وہ فرقہ امامیہ، اثنا عشریہ، جعفریہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ جو ہے ایران میں ان کی بڑی طاقت ہے، بہت بڑی تعداد ہے، اور ہمارے ہندوستان میں بھی پائے جاتے ہیں اس منہج کے، اس مذہب کے۔
لیکن شیعوں میں اور بھی اس کی برانچ ہے. جیسے شیعوں میں ایک فرقہ ہے نصیریہ کا، جو کہ ملک شام میں پائے جاتے ہیں. یہ بھی بہت خطرناک قسم کے باطنی فرقہ ہے. اسی طرح اسماعیلیہ ایک فرقہ ہے، وہ بھی پایا جاتا ہے بمبئی وغیرہ میں، شاید ان کے کچھ ہیں افراد. اسی طرح بہرا ہیں، وہ بھی ایک فرقہ ہے جو ہے اس شیعوں ہی کی برانچ ہے. ایک شیعوں کی ایک برانچ ہے جو سنت اہل سنت سے بہت قریب ہے، اس کو زیدیہ کہا جاتا ہے. زید بن علی ابن الحسین کی طرف نسبت سے ان کو زیدیہ کہا جاتا ہے. اس فرقے کا وجود جو ہے یمن میں کثرت سے ہے، زیادہ بڑی تعداد میں یمن میں پائے جاتے ہیں زیدی شیعہ. زیدی شیعہ، یہ زیدی شیعہ برسوں تک یمن میں اہل سنت والجماعت کے ساتھ مل کر کے رہتے تھے. یہ ان کی مسجدوں میں نماز پہ ان کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، بلکہ زیدی فقہ جو ہے فقہ شافعی سے بہت قریب تھی. اور اہل سنت یعنی کہ مراجع دینی کتابیں جیسے کتب سنت، احادیث کی کتابیں بخاری مسلم وغیرہ سے وہ بھی استفادہ کرتے، وہ بھی حوالے دیتے تھے. ان کی فقہ بھی اس سے ماخوذ تھی. کچھ چیزوں میں اختلاف تھا، بعض عقائد کے تعلق سے، بعض سیاست کے تعلق سے، لیکن اس کو بہت زیادہ ہوا نہیں دی جاتی تھی. اور مصالحت کے ساتھ یہ دونوں یمن میں یعنی اہل سنی جو ہیں وہ بھی، اور اکثر شافعی ہے سنی وہ، اور اس کے بعد یہ زیدی فرقہ، دونوں آپس میں رہتے تھے مصالحت کے ساتھ. جو اختلاف تھا وہ اس کی بعض چیزیں قابل اختلاف قابل نظر وہ تھی کہ زیدی فرقہ جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ افضل کی موجودگی میں مفضول یعنی اس سے جو کمتر ہو اس کی خلافت جائز ہے، بہتر تو نہیں ہے. مثال کے طور پر یعنی جیسے جو بنا اختلاف ہے شیعوں اور سنیوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے ان کی نظر میں، لیکن ان کو خلیفہ نہ بنا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، یا اس سے پہلے حضرت عمر کو بنا دیا گیا، یا اس سے پہلے حضرت بکر کو بنا دیا گیا. تو کہتے ہیں خلافت تو کے حقدار تو یہی تھے، لیکن ان کو بنایا گیا، غلطی کی گئی، غلطی تو ہوئی، لیکن اب اس کو جو ہے جائز سمجھتے ہیں، یعنی غلطی کے باوجود بھی جائز ہے، اس لیے بغاوت نہیں ہے، کر سکتے یعنی مان سکتے اس کو مجبوری کے درجے میں. اس کے علاوہ صحابہ کرام کی تکفیر نہیں کرتے تھے کہ صحابہ کرام کافر ہیں. جیسے کہ شیعہ امامیہ کا تو پورا منہج اسی پر قائم ہے کہ صحابہ کرام نے خیانت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہ بنا کر حضرت ابو بکر غاصب ہیں خلافت کے، ان کے نظر میں غاصب ہیں، غصب کیا ہے، اور غصب کرنے کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کیا ہے، نفاق ہے ان کے اندر ان کے بقول، اور اس کے بعد جو بھی راضی ہو گیا ان کی خلافت سے وہ بھی کافر ہے. یہ امامیہ کا اعتقاد ہے. اس لیے تمام صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں سوائے چند ایک کے جو آل بیت کے لوگ ہیں، اور جو آل بیت سے جن کی وفاداریاں تھیں، چند ایک صحابی جس میں سلمان فارسی وغیرہ ہیں. تو یہ شیعہ جو امامیہ ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یمن میں جو ہمارے بھائی ہیں زیدی، ان کو کیسے توڑا جائے، سنیوں سے دور کیسے کیا جائے، اس لیے جو ہے درپردہ سازشیں ہونے لگی. کئی سالوں گزر گیا. 1997 کا واقعہ ہے. اس زمانے میں جو ہے جبکہ خاص طور سے خمینی جو انقلاب آیا ایران میں، اور شیعہ تحریک جو ہے وہ مضبوط ہو گئی مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ان کے اپنے اعتقاد کے دائرے میں. تو ان لوگوں نے اپنا انقلاب جو ہے وہ آس پاس کے ملکوں میں بھی بھیجنا چاہا یا تصدیر کا ایکسپورٹ کرنا چاہا. اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے عراق کو منتخب کیا، کیونکہ وہاں پہلے سے شیعہ تھے. اس کے بعد شام میں، اسی طرح سے اب یمن کو جو ابھی نشانہ بنا ہے، لبنان میں جو بھی ان کی مکمل عسکری تنظیم ہے، اور جہاں بھی یہ دخیل ہوتے ہیں وہاں عسکری تنظیم بناتے ہیں. پہلے خفیہ
پھر اس کے بعد علی اعلان. تو آپ جانتے ہو لبنان میں حزب اللہ نام کی ایک اور عمل نام کی ایک تنظیم ہے. عمل اور حزب اللہ یہ دونوں شیعہ تنظیم ہے، اور پہلے یہ غیر عسکری تنظیم تھی، رضاکارانہ یعنی تنظیمیں تھی جو موقع فوج کی مدد کیا کرتی تھی اور کبھی ایسی ضرورت آئی تو. لیکن بعد میں جو ہے دوسری اسلام دشمن طاقتوں سے مدد لے کر کے، جس میں یہود، جس میں اور دوسری دنیا کے دوسرے بلاک جو چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے، اور خاص طور سے اہل سنت والجماعت کے جو دشمن نے، ان لوگوں نے اس طرح کی تنظیموں کو کہ جو اہل سنت کو ضرر پہنچا سکیں، فتنہ بڑھا سکیں ملکوں میں، ان کو جو ہے عسکری بھی مدد دی گئی. اس لیے آج حزب اللہ جو ہے لبنان میں ایک بہت بڑی تنظیم ہے عسکری، جو کہ حکومت سے بھی زیادہ اس کی فوجیں مضبوط ہیں، اور اس کے پاس اسلحے ہیں، توپ خانے ہیں. انہی لوگوں نے جو ہے فلسطینیوں کو مارا ہے اور اکثر نقصان پہنچایا ہے تو اہل سنت والجماعت کو. لیکن میڈیا یہ ہوا دیتا ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے. کبھی نہیں خطرہ رہا ہے. یہ اس کا حامی ہے، یہ اس کی حمایت کرتا ہے، یہ اس کے یعنی حفاظت اور تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے. جو بھی نقصان ہوا ہے وہ اہل سنت والجماعت کا نقصان ہوا ہے اور فلسطینیوں کا نقصان ہوا ہے حزب اللہ سے، جو کہ لبنان میں. تو جب شیعوں نے یہ دیکھا، میں کہہ رہا تھا یمن کی صورتحال بیان کر رہا ہوں خاص طور سے، جو کہ اس وقت کا فتنہ ہے، اس وقت کا ریسنٹلی، اس وقت سب کو جاننا چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں سعودیہ کو یمن پہ بمباری کرنے کی کیا ضرورت ہے، یمن کے لوگ تو مسلمان ہیں. اور اس کو میڈیا نے بہت ہوا دیا ہے کہ اس میں بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں اور فلاں مارے جا رہے ہیں، یعنی تاکہ یہ دکھایا جائے کہ سعودیہ نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے اس کے اوپر. لیکن حقیقت کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. 1997 میں بدر الدین الحوثی نام ہے جو پہلا رہنما ہے حوثی تنظیم کا، حوثی نام کی، اس کا خاندانی لقب ہے حوثی، الحوثی سا سے، سمجھ گئے. تو بدر الدین نام کا ایک اس جماعت کا معمر انسان، اس کو چنا گیا اس تحریک کا جو ہے لیڈر، جیسے خمینی کو چنا گیا تھا شیعہ میں، ایران میں. یہ حوثی کو ایران والوں نے دعوت دی، بلایا، یہ گیا وہاں. تو یہ بدر الدین وہاں جانے سے پہلے یہاں پر یہ جو ہے زیدی تھا، یہ بھی زیدی ہے، زیدی انسان، اور اس کی اپنی تنظیم تھی، لیکن دعوتی تربیتی تنظیم تھی. اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ زیدی مذہب سکھائی، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ سنی ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ زیدی بہت سے سنی ہو گئے، بہت سے تقارب ہونے کی وجہ سے، بہت سے پڑھنے کی وجہ سے جا کر کے جو مراکز وہاں مدارس تھے یمن میں سنیوں کے، سلفیوں کے، اس میں آ کر کے زیدیوں کے لڑکے بھی پڑھتے تھے تو سنی ہو جاتے تھے. تو غیرت میں یا حمیت میں یا تعصب میں اس نے بھی اپنے مراکز بنائے، مدارس بنائے، مساجد بنائے، اور اس میں اپنے منہج کے، اپنے مذہب کی تعلیم اور تربیت دینے لگا تاکہ ہمارا امتیاز باقی رہے، ہماری شخصیت باقی رہے، ہمارے مذہب کی، ہماری اس کی. تو ایک غیر عسکری تحریک تھی، صرف تعلیمی، تدریسی، تربیتی تحریک تھی جیسے ہوتا ہے. لیکن سن 1997 میں گیا یہ ایران، تو ایرانیوں نے، ایران بھی گیا، لبنان بھی گیا، حزب اللہ سے بھی ملا، اور وہاں پر ایران میں جا کر کے وہاں کی جو ہے انٹیلیجنس اور وہاں کے جو حکومت کے بڑے بڑے ذمہ داران تھے شیعہ، ان سے بھی ملا. ان لوگوں نے دعوت دی، اصل میں بلایا، اور اس کو کہا کہ اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی تنظیم کو عسکری تنظیم میں تبدیل کرو، ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ، اور تم اپنے نوجوانوں کو بھیجو، ہم تربیت دیں گے. ایک بڑی یعنی سپورٹ کا وعدہ کیا، بہت بڑے سپورٹ کا وعدہ کیا، اور واقعی وہاں بھیجا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ کہا کہ تم یعنی اسلحہ خانہ بناؤ، ہم خفیہ طریقے سے اسلحے جو ہے راکٹ اور یہ اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سب ہم لا کر کے اس میں بھر دیں گے تجارتی سامان کے طور پر. چنانچہ پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، صحراؤں میں اور آبادیوں میں
ایسے اسلحے خانے بنائے گئے جس میں جا کر کے اسلحے بھر دی. آج بھی وہ موجود ہیں, آج بھی گوداؤن موجود ہیں اسلحے کے. اسی لیے اس وقت جب حملہ ہوتا ہے, فضائی حملہ ہوتا ہے, تو وہ بچانا پڑتا ہے کہ اس میں ماریں گے تو یہ پورے بستی پوری تباہ ہو جائے گی, اسی لیے مر جاتے ہیں بہت سے لوگ. لیکن بہت سے مواقع سے جس میں حملہ نہیں ہو سکتا ہے, فضائی حملہ نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے ان کے بہت سارے اسلحے آج بھی موجود ہیں. تو اسلحے سے بھر دیا اور افراد کو لا کر کے ٹریننگ دے دی عسکری. یہ پہلا کام کیا. دوسرا کام کیا کیا, جب یمن میں انقلاب اٹھا علی عبداللہ صالح جو وہاں کا حاکم تھا, اس کے خلاف جو انقلاب اٹھا اس میں یہ لوگ نہیں تھے. پہلے سنیوں ہی کو کھڑا کیا. کون لوگ؟ اخوانی لوگ تھے اور اس میں عام لوگ بھی تھے, کیونکہ مظلوم تھے بیچارے. ملک میں بڑی بدحالی تھی, بڑی اقتصادی پسماندگی تھی, بڑی جو ہے وہ گرانی تھی, چیزیں متوفر نہیں تھی. اور وہ خود 60 بلین جو ہے دوسرے ملک میں لے جا کر دوسرے بینکوں میں جمع کیے ہوا تھا یہ علی عبداللہ صالح حاکم. اس لیے اس کے خلاف بغاوت ہوئی. تو جب بغاوت ہوئی تو اس کی کرسی چلی گئی, مارا بھی گیا لیکن بچ گیا, وہ آپ جانتے ہیں سب. پھر اس کے بعد تنازل کیا, اس نے کرسی دی, لیکن اس کے آدمی جو ہے فوج میں بھی تھے, داخلیہ میں بھی تھے, خارجیہ میں بھی تھے, ہر جگہ اسی کے آدمی. کیونکہ یمن کا جو نظام ہے, سسٹم ہے وہاں پر, وہ قبائلی نظام ہے. اور قبائل کا یہ حال ہے کہ قبیلے کا ایک آدمی اگر کوئی سردار ہے تو دوسرے اگر اعلان کر دے کہ آج یہاں جانا ہے, جان دے دینی, تو سب جان کٹوا دے, اپنی گردن کٹوا دیتے ہیں. یہ قبائلی سسٹم ہے, عصبیت ہوتی ہے, قبائلی عصبیت. تو اس کے آدمی ہر جگہ موجود تھے. تو بہرحال جب حکومت چلی گئی اس کی, تو اب حوثیوں نے سمجھا یہ بہترین وقت ہے کہ ہم علی صالح کو کہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہم دونوں مل کر کے جو ہے پھر حکومت قائم کر لیں گے, تم کو حاکم بنا دیں گے اور پھر تمہاری حکومت بحال ہو جائے گی. اور یہ لوگ جو انقلابی ہیں جنہوں نے تمہاری حکومت تم سے چھینی ہے, ان سب کو ہم ذلیل اور رسوا کر دیں گے. اس کے لیے تحریک تو وہ دھوکے میں آ گیا. وہ نہیں سمجھا کہ یہ شیعہ ہیں. یہ جو بدر الدین تھا, ایران سے لوٹنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ ہم شیعہ ہیں, اور کسی بھی زیدی کو جو ہے سنیوں کے مدرسے میں نہیں جانا چاہیے, ان کے مراکز میں نہیں جانا چاہیے, ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد تکفیر کا فتویٰ بھی دینے لگا کہ سارے صحابہ کافر تھے. وہی منہج جو امامیہ کا ہے, وہ سب کچھ یعنی اپنے آپ کو کہا کہ اصل مذہب جعفری ہے, اور یعنی کنورٹ ہو گیا, ایک طرح سے تبدیل ہو گیا, تحویل ہو گیا. تو کچھ جو باشعور زیدی تھے ان لوگوں نے اس کے اس اعلان کا بائیکاٹ کیا اور اس کو رفض کیا, یعنی انکار کیا. لیکن اکثریت تو جانتے ہیں عوام کی ہوتی ہے اور عصبیت ہوتی ہے اپنے لیے, تو اس کے ساتھ ہو گئی. تو اس وقت یعنی تھوڑے دنوں کے بعد پھر جو ہے وہ فوج بھی اس کے اب انڈر میں آ گئی, کیونکہ فوج علی عبداللہ صالح کے اس کے کمانڈر سارے اس کے آدمی تھے. تو فوج بھی اکثریت فوج کی اس کے ساتھ ہو گئی. تھوڑے بہت جو سنی تھے وہ ٹوٹ گئے, لیکن اکثر فوج بھی, اور فوج کا جو اسلحہ تھا, جو اصل اسلحہ تھا فوج کا, آفیشیل اسلحہ تھا, وہ بھی اس کے قبضے میں آ گیا. اور اس نے جو چھپا کے پہلے رکھا تھا وہ بھی اس کے پاس ہے. اس لیے اب جو ہے زمین پر پورا قابو اس نے کر لیا, زمین پہ پورا قابو کر لیا. صنعاء پتہ نہیں ستمبر یا اکتوبر کون سا مہینہ تھا, پورا صنعاء میں دھاوا بول کے داخل ہو گئے. جو صدارت جو وہ تھا وہ پارلیمنٹ تھا وہ سب قبضہ کر لیا. اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ وہ سینٹر پہ قبضہ کر لیا, داخلیہ قبضہ کر لیا, سب یعنی پورا جو دارالحکومت ہے صنعاء وہ سب ان کے قبضے میں آ گیا. جو اس وقت کے وہاں وہ دوسرے ملازمین تھے, جو اداریین تھے, جو سب کو مار کے بھگا دیا, اپنے آدمی بیٹھا دیا. پھر اس کے بعد عدن کا رخ کیا, عدن بھی قبضہ کر لیا. اور سب جو اصل حکومت کے افراد تھے انقلاب کے بعد جو آئے تھے وہ بھاگنا شروع کر دیے, ایک ایک کر کے سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. اب زمین پر حوثیوں کا قبضہ ہو گیا. حوثی جب زمین پہ قبضہ کر لیے, اس کے بعد اب لوگوں کو جو سنی تھے ان کو مارنا شروع کیا, ان کے مراکز تباہ کرنا شروع کر دیے, جو سلفیوں کے مدارس تھے ان سب کو تباہ کرنا. اور اس کے بعد سعودیہ کو بھی آنکھ دکھانے لگے, بلکہ
اس کو بھی دھمکی دی اور مارا بھی، ایک دو جو ہے وار ان پر بھی کیے، اور کہا کہ اب ہمارا دوسرا حملہ جو ہے یمن پر، ہمارا استحکام اور ہماری طاقت مضبوط ہونے کے بعد ہمارا ہدف جو ہے وہ سعودیہ ہے، اور خصوصاً جنوبی مملکہ یعنی سعودیہ کا جنوبی علاقہ جو یمن سے ملتا ہے، اس کو تو یہ لوگ برسوں سے کہتے ہیں ہمارا ہے۔ تو جب یہ صورتحال اس حد تک خطرناک حد تک پہنچ گئی اور پیچھے سے ایران سپورٹ کر رہا ہے کھلم کھلا، اس کے بعد جو ہے ادھر سے حزب اللہ لبنان سے سپورٹ کر رہا ہے، اور دوسری طاقتیں جو اہل سنت والجماعت کی دشمن ہیں ازل سے ہمیشہ سے، وہ بھی پیچھے سے مدد کر رہی ہیں، تو ایسے میں اب سعودیہ کے پاس کوئی چارہ نہیں، اور صرف سعودیہ نہیں، پورے گلف کی کنٹریز جو ہے ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے، یہ لوگ جو ہے اصل جو ہے وہ سیاسی تحریک نہیں ہے، یہ تو طائفی تحریک ہے، یعنی یہ دینی تحریک ہے، جو کہ اب جو ہے عداوت اور دشمنی میں اہل سنت والجماعت کا وجود مٹانا چاہتے ہیں، اور ہر جگہ جو ہے وہ شیعیت پھیلانا چاہتے ہیں یا اپنا کنٹرول، اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے فوری طور پر ایک ہنگامی میٹنگ بلائی گئی، ملک سلمان جب آئے تو فوراً انہوں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی پورے دول خلیج کی اور دول عربیہ کی، جس میں مصر کو بھی شامل کیا، 8 ممالک کو شامل کر کے کہا کہ اس وقت بہت بڑا خطرہ ہمارے سر پر ہے اور ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے اب، اس لیے اب اس کے خلاف بہت بڑی کارروائی کرنی ہوگی۔ اس لیے اس کارروائی کا نام رکھا عاصفۃ الحزم، عاصفہ یعنی آندھی جس کو کہتے ہیں، عاصفہ عربی زبان میں اس کو آندھی یا طوفان کہتے ہیں، اور حزم یعنی دور اندیشی، تو کہا یہ دور اندیشی کی کارروائی ہے، اور فوری طور پر قرار لیا گیا کہ ان کے جتنے فوجی ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کیا جائے، فضائی اس کے جب فضائی حملے سے ان کے سارے فوجی ٹھکانے تباہ ہو جائیں گے تو پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے پھر زمینی حملے ہوں گے، اور اس کے بعد دوبارہ وہ حکومت جس کو مار کے بھگا دیا تھا ان لوگوں نے، وہ دوبارہ پھر جائیں گے، اور وہ حکومت کے اکثر افراد ریاض میں رہتے تھے۔ تو ابھی یہ ہے جنگ جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دخل اندازی ہے دوسروں کے ملک میں، دخل اندازی نہیں، یہ دفاعی جنگ ہے۔ یہ خود یمن میں جو لوگ مظلوم ہیں اہل سنت والجماعت، ان سے دفاع ہے، اور پورے دول خلیج کی جو دھمکیاں دی جا رہی تھیں اس سے دفاع ہے، کیونکہ اگر فوری طور پر یہ کارروائی نہ کی گئی ہوتی تو نہ جانے آئندہ کیا ہونے والا تھا، بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے والا تھا اس علاقے میں، اس خطے میں۔ اس لیے ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی، یہ بصیرت دی کہ یہ کام ہونا چاہیے، چنانچہ وہ کام ہوا، اور آج تک وہ ہو رہا ہے، اور ان کی بہت بڑی طاقت تو تباہ کر کی جا چکی ہے، اور کچھ دنوں کے لیے جنگ بندی بھی ہوئی بیچ میں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ان کو، کیونکہ یہ قوم ہی ایسی ہے کہ جو دھوکہ دیتی ہے، جو فراڈ کرتی ہے، جو مکر و فریب کرتی ہے، اس لیے اس کا علاج سوائے طاقت اور قوت کے استعمال کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر اس کو عاصفۃ الحزم یعنی دور اندیشی کی کارروائی، طوفانی ہنگامی طور پر اس کو جو ہے تباہ۔ تو اب جو ہے سعودیہ نے جو کچھ کیا اپنے دفاع میں اور دول خلیج کے پورے ممالک کے دفاع میں، اس لیے سارے دول خلیج اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سارے کھڑے ہو گئے دول خلیج، سوائے عمان کے۔ عمان نہیں گیا، کیوں؟ عمان کا مذہبی رشتہ الگ ہے، مذہبی توجہ الگ ہے، اس کا منہج، وہ عبادی فرقے کے لوگ ہیں، عبادی خوارج ہوتے ہیں، حالانکہ شیعوں سے ان کی بھی دوستی نہیں ہے، لیکن دشمنی میں مشترک ہیں، اہل سنت سے کے دونوں دشمن ہیں، وہ شیعہ بھی اور عبادی بھی۔ تو اس لیے جو ہے دونوں کی دشمنی، اسی لیے وہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے ہیں، لیکن عمان نے کہا ہے کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ہم غیر جانبدار رہیں گے، واللہ عالم غیر جانبدار ہے۔ ویسے وہ بہت بڑی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ یعنی اس کے سامنے ٹک سکے، لیکن یہ اتنا ہی جو ہے یعنی مدد نہ کرنا، سپورٹ نہ کرنا،
اور تنہا چھوڑ دینا، جبکہ وہ مجلس تعاون خلیجی جو ہے، جو گلف کونسل ہے، اس کا ممبر ہے، اس کا وہ ممبر ہے. تو یعنی اتفاق اور میثاق کے مطابق تو دول مجلس التعاون الخلیجی جو خلیجی تعاون کونسل ہے، اس کے یعنی قانون اور اس کے نظام اور سسٹم کے تحت تو اس کو ساتھ دینا چاہیے، الگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ پورے ہم 6 ممالک کے ہمارے اوپر کدھر سے بھی حملہ ہوگا تو ہم مل کے دفاع کریں گے. اور اسی کا مطلب ہوتا ہے تعاون کونسل جو ہے، ورنہ تعاون کونسل بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ لیکن اس نے بے وفائی کی ہے، اس ملک نے بے وفائی کی ہے، یہ سب کو معلوم ہے. تو بہرحال یہ تحریک جو ہے شیعہ تحریک ہے، جو سنت سے عداوت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے اور قائم ہوئی تھی، اور جو ہے ایک یعنی دعوتی تحریک سے بڑھ کر کے عسکری تحریک جو ہے بن چکی ہے. اور یہ حوثی فرقہ تو ایک فیملی کے لوگ ہیں. حوثی جو بدر الدین تھا وہ شاید اس کا تو انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے ہیں، اس میں سے ایک بیٹا عبد الملک وہ بھی انتقال کر گیا، شاید حسین بچہ ہے. تو لیکن قیادت جو ہے وہ اس وقت جو ہے دوسروں کے ہاتھ میں ہے، شیعوں کے، ایرانیوں کے ہاتھ میں. وہاں سے جو یعنی ماہرین ہیں، فوجی ماہرین، وہ مشورہ دیتے ہیں، وہ قیادت اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. اس لیے جو ہے جنگ بڑی دشوار ہے، بہت آسان نہیں ہے. اس موقع پر ہم اہل سنت والجماعت، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے، سنیوں کے لیے دعا کریں، اور خصوصاً سعودی مملکت کے لیے، کیونکہ دنیا میں یہ واحد وہ ملک ہے کہ جو سنت اور توحید کا علم بردار ہے، توحید و سنت کا علم بردار ہے. اس سرزمین پر کہیں آپ کو شرک کا مظہر نہیں ملے گا، بدعت کا مظہر نہیں ملے گا. اس لیے جو ہے وہ خالص جو ہے کتاب و سنت پر قائم حکومت ہے. تاریخ میں بہت برسوں کے بعد یہ حکومت وجود میں آئی ہے، اور ان لوگوں کا امتیاز ہے، انہوں نے پوری دنیا میں توحید و سنت پھیلانے کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں، جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. پوری دنیا میں ان کے مدارس، جامعات اور یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے داعی، عالم، فاضل جو ہے محققین دنیا کے تمام ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور توحید و سنت کا پرچم پھیلا رہے ہیں. اس لیے جو ہے لوگوں کو یہ کھلتا ہے کہ یہ جو ہے اکیلا ایک ملک، ساری دنیا جو ہے، ساری دنیا میں اس کے اثرات پھیلے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں اس کے یعنی منہج کی ترویج اور اشاعت ہو رہی ہے، توحید و سنت یعنی. اس لیے جو ہے دشمنی میں سب جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مملکت کو محفوظ رکھے دشمنوں کے شر سے، دشمنوں کے حسد سے، اور جو لوگ اس کے خلاف مکر و فریب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.